السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقل رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ احباب اپنے قیمتی وقت کو یہاں صرف کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت سے مستفید فرمائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گمراہی اور معاشرتی بدامنی کی بڑی وجہ علم سے دوری ہے۔ اگر ہم لوگ علم و حکمت سے آشنا ہوتے، علم و حکمت ہم نے سیکھا اور سمجھا ہوتا اور پھر اس کو آگے پھیلایا ہوتا، لوگوں میں شعور آتا، لوگ کتاب و سنت کو جانتے، سمجھتے، پڑھتے، پڑھاتے اور جنت کے راستے پر گامزن ہو جاتے۔ لیکن مادہ پرستی کا دور دورہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر کوئی اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے گھر بار کے بارے میں سوچتا ہے اور معاشرے میں نام کمانے کے بارے میں سوچتا ہے اور لوگوں کے ہاں بڑا اسٹیٹس پانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ ہمیں یہ باور کروایا گیا ہے، جو کتاب و سنت کو سیکھتا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک دنیا سے بڑا پیچھے رہ جاتا ہے، اور طرح طرح کے انہیں القابات دیے جاتے ہیں۔
ڈیگریڈ کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارا ایمان ویسا نہیں رہا جیسا ہمارے اسلاف کا تھا کہ وہ مارے کھانے کے باوجود، اپنے آپ کو لہو لہان کروانے کے باوجود، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد اللہ کے راستے میں قربان کروانے کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے دوری اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارا یہ عالم ہے، اگر ہمیں کوئی انگلی اٹھا کے بات کرتا ہے، ہمیں کسی طور پہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، ہمارے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، مدرسے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم کتاب و حکمت کی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اور ایمان کمزور ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دوری ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ہم نے دنیا میں جینا کس طرح ہے، ہم نے دنیا میں مرنا کس طرح ہے، ہمارے لیل و نہار کس طرح ہونے چاہیے، ہم کس راستے پر چلیں گے تو جنت کا راستہ ہوگا، کس چیز کو ہم چھوڑیں گے تو جہنم کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کے سامنے ایک ایسی دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی اللہ کے حضور یہ دعا کیجئے میرے علم میں اضافہ فرما۔ دولت، روپیہ، پیسہ، سٹیٹس، شہرت، اس کی طلب کے لیے نہیں، اس میں اضافے کے لیے نہیں، اس علم کے لیے کہ جو اللہ وحدہ لا شریک سب سے زیادہ انبیاء ہی کو عطا کرتا ہے، اور نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اے نبی اللہ کے حضور طلب کیجئے، مانگیے، کیا مانگنا ہے؟ ربی زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور آج میں اور آپ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں اس علم کے لیے ہماری کیا تگ و دو ہے، کیا کوشش ہے، کیا محنت ہے، اور ہم نے اللہ کے حضور درد دل سے اس راستے پر چلنا مانگا، اس کے حصول کو مانگا، ہم نے اس کے لیے کسی قسم کی کوشش کی، تو جواب ہمیں منفی آئے گا، نفی میں آئے گا کہ ہماری اس سلسلے میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، کوئی تگ و دو نہیں ہے، اور یہ بڑا عظمت والا کام ہے۔ چونکہ ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان چیزوں کو معیوب سمجھنا ہوگے جن کو اللہ نے شرف اور عزت کا معیار بنایا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب جو دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرے گا، اس راستے کو اختیار کرے گا، علماء کے سامنے زانوائے تلمذ طے کرے گا، علماء کے سامنے کتاب قرآن کھول کے بیٹھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کرے گا، حقیقت میں وہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے خیر اور بلائی کے راستے پر ہے۔ اور اس بندے کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ جس کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ بندہ خیر و بلائی کے راستے پر ہے۔ ہم اللہ سے خیر مانگتے ہیں، شر سے دوری مانگتے ہیں، ہم اللہ سے بلائی مانگتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو خیر اور بلائی کا راستہ ہے یہ علم کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے،
من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جو دین کی سمجھ حاصل نہیں کر پاتا وہ خیر اور بھلائی سے دور ہے۔ اور میں نے اور آپ نے خیر کو پانا ہے، بھلائی کو پانا ہے، اور اس کو پانے کے لیے مجھے صفوں پر بیٹھنا ہوگا، مجھے مسکینی کی زندگی گزارنی ہوگی، مجھے استاذ کی ڈانٹ ڈپٹ سننا ہوگی، میں نے قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے، اور اپنے استاذ کے سامنے زانوائے تلمس طے کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے، یعنی کسی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ اس راستے پر چل کر وہ علم کو حاصل کرتا ہے، پیارے رسول نے فرمایا اللہ جنت کی طرف اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے جب آپ علم کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، آپ جنت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ اور پیارے رسول نے فرمایا، اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں ایک آیت یا دو آیتیں سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آتا ہے، بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے ہم سارا علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اتنی مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہترین معلم ہے، ہمیں طریقہ بتلایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ زیادہ کی دوڑ میں پڑھ کر بیدار نہیں ہونا، بدزنی کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، آیتن ایک آیت یا دو آیتیں سیکھنے یا سکھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں آنا ہے، اور اجر کتنا اللہ دے گا؟ جتنا حج مقبول کا اجر ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں اور نماز کے لیے آتے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں، بڑی بات ہے، اور اگر آپ کی نیت یہ بھی ہو جائے میں نے سیکھنے کے لیے آنا ہے، ایک آیت سیکھنی ہے، ایک حدیث سیکھنی ہے، دو آیتیں سیکھنی ہے، دو آیتیں سکھانی ہے، تو انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک وہ اجر عطا کرے گا کہ بندے کو حج مقبول کا اجر ملے گا۔ لوگ روپیہ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، بڑی محنت تگ و دو جسمانی قوت صرف کرتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی، ایسی کوتاہی ہو گئی کہ اجر ضائع نہ ہو گیا ہو، حج مقبول کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ یہاں ایک آیت دو آیتیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو حج مقبول کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ تو کون ہے جو اس ثواب کو پانے کے لیے تگ و دو کرے گا، عزم بالجزم کرے گا؟ سن سنا کے جانا نہیں ہے، اپنے دلوں میں عزم کرنا ہے، تہیہ کرنا ہے، اور اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، میں تو ایک پیغام دینے والا، آپ کو اللہ کے راستے پر چلانے کی غرض سے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کروانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے قرآن کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے۔ ہم لوگ تو بڑے آرام سے ملا مولوی کہہ کر تحقیر کے طور پہ ایسے لوگوں کو ڈی گریڈ کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے خیال کیا ہے کہ یہ پیغمبروں کا راستہ ہے؟ پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں یہ بات کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء انبیاء کے وارث کیوں ہیں؟ کیونکہ انبیاء صرف دین چھوڑ کر جاتے ہیں، علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس علم کے وارث علماء بنتے ہیں، اور اس وراثت کو پھر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الطلاق میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، پیارے رسول نے فرمایا بعثنی معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔
اور بھیجا کسے جا رہا ہے؟ رسول مکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ دیکھیے منصب کیا ہے؟ تعلیم کا معلم بنا کر بھیجا، یہ منصب ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، بھیجا رسول اللہ کو جا رہا ہے، یہ منصب دیا گیا ہے۔ اس چیز کو خوب اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجئے کہ یہ بڑا عظیم منصب ہے۔ اس منصب کو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا ہے۔ اب جو اس منصب کے حصول کے لیے تگ و دو کرے گا، محنت کرے گا، وہ انبیاء کے راستے پر چلے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ نقل کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور یہ عام بات ہے کہ دوسرے لوگوں کی نسبت نبی بڑا عالم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فوری طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ موسیٰ، ہمارا ایک بندہ تجھ سے بڑا عالم ہے، خضر علیہ السلام، وہ آپ سے بڑا عالم۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ تو اگر تھوڑا بہت علم سیکھ لیں، دوبارہ ہمیں سیکھنے کا کہیں موقع مل رہا ہو، ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے تو بڑا پڑھا ہے، یہ ساری کتاب تو میں نے پہلے سے پڑھی ہے، یہ تو سارا کچھ مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ نبی ہونے کے باوجود جب انہیں یہ معلوم پڑا کہ مجھ سے بڑا عالم دنیا میں موجود ہے، فوری طور پہ اللہ کے حضور عرض کی، اللہ مجھے خضر علیہ السلام تک پہنچانے کا بندوبست فرما دیجیے۔ اور کس لیے جا رہے ہیں؟ علم کے حصول کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی، آپ پڑھیے قرآن مجید کو، بڑی مشقت، بڑی مصیبت، بہت تگ و دو کے بعد سیدنا خضر علیہ السلام تک موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، اور کس غرض سے پہنچتے ہیں؟ علم کی غرض سے۔ اور آج ہم اس غرض و غایت سے دور ہیں۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی ہرس ہے، دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی شہرت کو پانا ہمارا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ دنیا پڑھے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ پائلٹ بنے، انجینئر بنے، ہمارا بچہ دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو۔ میرے بھائی، ہم اللہ کی قسم آپ کو یہ نہیں کہیں گے اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بنائیے، اپنے بچوں کو پائلٹ مت بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر مت بنائیے، ان کو سارے دنیا کے فنون سکھائیے، ضرور سکھائیے، لیکن اس سے بڑھ کر اپنے بچوں کو ایک مسلمان بنائیے، ایسا مسلمان کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں ہمارے بارے میں ان کی زبان سے یہ دعا نکل سکے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وگرنہ ہم نے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے اپنے باپ کے جنازے میں شامل نہیں ہو پاتے، ان کو ایک دعا نہیں آتی اللہم اغفر لہ، اپنے والد کے لیے کیا نہیں پاتے، کیونکہ ساری زندگی ہم نے اپنے بچوں کو اے ایپل بی بورڈ کے علاوہ کچھ سکھایا ہی نہیں ہوتا۔ ایسا تو بنا کے جائیے کہ جب ہم دنیا چھوڑ کر جائیں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو۔ پیارے رسول نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ ان 3 میں سے ایک بندے کا عمل علم ہے، ایک عالم، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم عالم کی شان ہے، عظمت ہے۔ لوگوں، آج لوگوں کی باتوں کے پیچھے مت لگیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے پیچھے لگیے۔ میرے اللہ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں برا بلا کہیے، ہمیں ڈی گریڈ کیجئے، ہم پر طعن و تشریح کیجئے، ہم پر انگلیاں اٹھائیے، جو آپ کا دل کرتا ہے کیجئے،
لیکن اللہ کی قسم ہمیں اللہ کے قرآن پر یقین ہے، نبی کے فرمان پر یقین ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں سرخرو فرمائے گا، اور اس علم کی وجہ سے، نبی کے راستے پر چلنے کی وجہ سے سرخرو فرمائے گا۔ ہمیں کبھی کسی وقت بھی شک اور شبہ پیدا نہیں ہوا۔ شک و شبہ پیدا ہو ہم اس علم کے راستے کو چھوڑ دیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کبھی کوئی آفر نہیں ملی؟ دنیا کے بارے میں ہمیں آفریں ملتی ہیں، ہمیں بلایا جاتا ہے، دنیا کی طرف گھسیٹا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس راستے سے محبت ہے، ہمیں علم سے محبت ہے، دین سے محبت ہے۔ ہم کسی کام کے نہیں ہیں، نکمے ہیں، لیکن اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دنیا سے اٹھا کر مسجد کے اندر ہمیں اللہ لے آیا، دنیا کی بہت زیادہ غلاظت کے اندر سے اٹھا کر اللہ نے ہمیں مدرسے کی صف کے اندر لا کر بٹھا دیا، اور ہمیں ان لوگوں کا ساتھ عطا کیا جن کی فضیلت، جن کی منقبت، جن کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس صف میں شامل ہونے کے لیے تگ و دو کیجئے، اللہ نے آپ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ العلماء کا لفظ ہے، علم والے علماء ہوتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ دنیا والوں سے، عام لوگوں سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ اپنے بچوں کو دنیا سکھائیں، ضرور سکھائیں، لیکن ایک بہترین مسلمان بنائیں، اور 3 چیزیں پیارے رسول نے فرمایا برقرار رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی۔ آج پتہ ہی نہیں چلتا، آئے دن آپ سنتے ہیں فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں دنیا چھوڑ گیا، بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں۔ بھائیو، اس سے پہلے کہ اللہ علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھا لے، علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھا لے، آپ ان علماء کے سامنے زانوائے تلمذ کر لیجئے۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کی مسجد میں اہل علم موجود ہیں۔ مولانا محمد ایوب صابر حافظہ اللہ، اللہ ان کو صحت و عافیت، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ موجود عالم کا موجود ہونا، آپ کو عالم کا دستیاب ہو جانا، آپ عالم کے پاس آئیں اور قرآن کی اس آیت پر عمل کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ کی فضیلت ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے، ان کنتم لا تعلمون مطلب کہ آپ کو علم نہیں ہے، فَاسْأَلُوا سوال کے ذریعے سے علم سیکھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل الذکر، علم والے جو ہیں، علماء جو ہیں، ان سے سوال کے ذریعے سے علم سیکھیے۔ 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک علم ہے، بندے نے کتابیں لکھی، اب بندہ فوت ہو گیا، مرنے کے بعد کوئی کتاب پڑھے گا، راہ راست پر آ جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک وہ کتاب اس عالم کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ عالم فوت ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد چھوڑ کر گیا، اب وہ شاگرد آگے شاگرد تیار کر رہے ہیں، لوگوں کو رب کی معرفت حاصل کروا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں ہمارے عظیم پیغمبر کون تھے اور انہوں نے دنیا میں کس طرح اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا ہے۔ اب شاگرد در شاگرد پھیلتے چلے جا رہے ہیں، دنیا میں ہر طرف، ہر ملک، ہر کونے میں جا رہے ہیں۔ عالم فوت ہو چکا ہے، لیکن اس عالم کو اللہ وحدہ لا شریک اب ان کے شاگردوں کے ذریعے سے ثواب پہنچا رہا ہے، نیک صالح اولاد۔ اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اس بارے میں غور کرنی ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کو کس منہج پر، کس ڈگر پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں نے ساری زندگی دنیا میں نہیں رہنا، میں نے مرنا ہے۔ اور یاد رکھو، سنن ابی داود کی صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اللہ وحدہ لا شریک اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ
میرا یہ درجہ بلند کیوں کر ہوا ہے؟ اللہ فرمائے گا بندے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی، اس دعا کی بدولت تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے اگر بندہ کسی عذاب میں مبتلا ہوگا، یہی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے جو بندہ اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے دعا کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ وحدہ لا شریک عذاب میں تخفیف کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر بندہ نیکوکار ہوگا اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا جائے گا۔ اور یہ کب کرے گا؟ جب نیک صالح اولاد چھوڑ کر گیا ہوگا، اولاد پہ توجہ کی ہوگی، اولاد کو قرآن سکھایا ہوگا، اولاد کو نبی کی سیرت سے آگاہ کیا ہوگا، اولاد کو صحاب رسول کے تذکرے بتائے ہوں گے، اولاد کو بتایا ہوگا دین کی قدر و قیمت کیا ہے، دین کے لیے تکالیف مصائب برداشت کرنا کتنا اجر کا کام ہے، پھر بندہ دنیا چھوڑ کر جائے گا تو یہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرے گی، اللہ وحدہ لا شریک بندے کے درجات بلند کرتا جائے گا۔ اور تیسرا صدقہ جاریہ ہے، پانی کا بندوبست کر کے چلا گیا، مسجد بنوا کر چلا گیا، کوئی مدرسہ بنوا کے چلا گیا، یعنی ایسا کام کر کے چلا گیا، خود تو فوت ہو گیا لیکن وہ کام جاری و ساری ہے۔ اب یہ مسجد جس اللہ کے بندے نے بنائی ہے، اگر وہ حیات ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کی حیاتی میں برکتیں عطا فرمائے، میں نہیں جانتا، لیکن اگر وہ دنیا چھوڑ کر جا چکا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسجد اس بندے نے بنائی، آج یہ مسجد نہ صرف نماز کی جگہ ہے، یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، کتاب و سنت سکھایا جا رہا ہے، یقیناً یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو پھر بھائیو ہم لوگوں نے وہ امور سر انجام دینے ہیں، ہم لوگوں نے اس راستے کو اختیار کرنا ہے جو راستہ ہمیں سیدھا جنت لے جائے، جو راستہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عابد اور ایک عالم کا تذکرہ ہوا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں اور اس کی سند حسن ہے۔ ایک عالم ایک عابد کا تذکرہ ہوا، پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ فضل العالم کا فضلی علی ادناکم، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا پر ہے۔ اور پھر پیارے رسول نے فرمایا کہ آسمانوں کے فرشتے اس عالم کے لیے جو لوگوں میں خیر پھیلاتا ہے، آسمانوں کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہے۔ آج کوئی ہمیں ہمارے سامنے دعا دے دے ہم پھولے نہیں سماتے، اور جس کے لیے آسمانوں کے فرشتے دعا کریں گے، مجھے بتلائیے اس کے کیا کہنے، اس کے نصیبے کے کیا کہنے۔ اور فرمایا بلوں کے اندر چیونٹیاں، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ وہ چیونٹیاں ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو دیکھا نا، ٹانگیں اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کر رہی ہے، اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ہمیں بھی پانی چاہیے، بارش کو برسا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو واپس چلتے ہیں، یعنی اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اللہ کی دوسری ایسی مخلوق دعا کر رہی ہے، اللہ دعا قبول کر گیا۔ یہ چیونٹیاں بلوں کے اندر اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں جو علم اور علماء کے ساتھ چلتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، معلم ہے، سکھاتا ہے، سیکھتا ہے، عالم ہے، اس کے لیے یہ چیونٹیاں دعا کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا مچھلی سمندروں میں، دریاؤں میں اس بندے کے لیے جو عالم ہے، علم کے راستے پر چل رہا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب ہم ایسی احادیث پر غور کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم سناٹا چھا جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اتنی فضیلت، اللہ تیرے نزدیک ان لوگوں کی اتنی قدر و قیمت،
اتنی قدر و قیمت ہونے کے بعد پھر ہم اس راستے کو اختیار نہ کریں تو ہماری بد نصیبی ہوگی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے مولوی بنا دیا، اس راستے پر چلا دیا تو پھر کھائیں گے کدھر سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کے پیچھے لگ لگ کے، دنیا کی ہرس، دنیا کی ہوس، دنیا کی شہرت نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آج بھی جو بندہ زیادہ کہیں کسی استاذ کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے نا، یا مسجد میں زیادہ آنا جانا شروع کر دے، دوسرا بھائی باپ اس کا آ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ خود ایسا کتنی بار ہوا کہ جی یہ دیکھو، جب بھی دیکھو یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو کچھ سمجھایا کریں، کوئی دین کا کام ٹھیک ہے کرتا ہے لیکن کوئی دنیا کا بھی کرے، ہر وقت پڑھتا رہتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الزہد میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، غور کیجئے گا، پیارے رسول کی بات پر غور کیجئے گا، دنیا کے حریص ہو، اللہ کے رسول کی بات پہ غور کیجئے گا۔ دو بھائی تھے، ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا، دوسرا بھائی تجارت وغیرہ کرتا، کاروبار کرتا۔ ایک دن آیا اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول، میں کاروبار کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، میرا یہ بھائی ہر وقت ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اس کا اشارہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول اس کو کوئی سمجھائیں، کوئی دنیا داری میں آئے۔ پیارے رسول نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ تجھے جو مل رہا ہے تیری تجارت تیرے کاروبار کی وجہ سے مل رہا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تجھے عطا کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینداری سکھائیے، کتاب و سنت سے محبت سکھائیے، کتاب و سنت کا علم جو ہے اس کے حصول کے لیے اس راستے پر ان کو چلائیے، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے جو معاشی معاملات ہیں یہ بھی درست فرما دے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے معاملات درست ہوتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں ہمیں اصول بتاتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر مصائب میں مبتلا ہو گیا، اللہ اس کو مصائب سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکال دے گا۔ اس راستے پر چلیں گے تو کامیابی ہے، کامرانی ہے انشاءاللہ۔ دنیا میں بھی اللہ سرخرو کرے گا، آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو علم والے ہیں اللہ ان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اللہ علم میں ان کو اللہ ان کے درجات بڑھاتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا، العلم قبل القول والعمل، تبلیغ اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا۔ ہمارے ہاں لوگ عمل کرتے ہیں لیکن عمل کیوں کر رہے ہیں، عمل کا طریقہ کیا ہے، وہ انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ زندگی بیت جاتی ہے، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، کمرے جھک جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے کبھی علم کے راستے کو اختیار ہی نہیں کیا۔ اور میرے پیارے بھائی یاد رکھو، جس طرح عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح اس عمل کا طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور سیکھے گا کون؟ جو علم کے راستے پر چلے گا۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کی گاڑی پر بیٹھیں یا یہاں سے بلوچستان کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور ہمارے خیال کے مطابق یہ ہو کہ ہم لاہور پہنچ جائیں؟ جس راستے پر چلیں گے وہی راستہ، وہی منزل آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ غلط راستے پر چل کر منزل نہیں پا سکتے۔ آپ کا اگر یہ خیال ہے میں تجارت بھی کروں، کاروبار بھی کروں، دنیا داری کے سارے امور سر انجام دوں اور مجھے خود بخود علم کے سارے رموز پتہ چل جائیں، ساری باتیں میرے
علم میں آ جائیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اب سیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ استاذ کے پاس جانا، استاذ سے سوال کرنا، استاذ سے پوچھ کر دلیل مانگ کر اس کے مطابق عمل کرنا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس کے لیے ہمیں کتب احادیث پڑھنی ہوں گی، اس کے لیے ہمیں کتاب و سنت کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں علم کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، وگرنہ ساری زندگی بیت جائے گی، ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکے گا صلو کما رأیتمونی اصلی کا معنی کیا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا من تودع ہکذا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اس کے اللہ سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اللہ کے رسول کا وضو کیسا تھا، اللہ کے رسول وضو کس طرح کرتے تھے، یہ علم کے راستے پر چل کر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول کا وضو کیسا تھا، اللہ کے رسول کی نماز کیسی تھی، اللہ کے رسول کا حج کیسا تھا، اللہ کے رسول کا جہاد کیسا تھا، اللہ کے رسول کی تبلیغ کیسی تھی، اللہ کے رسول کس طرح ذکر اذکار کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ سارا ہمیں علم کے راستے پر چل کر پتا چلے گا، ورنہ کتنے نمازی ایسے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی جس میں خشوع خضوع نہیں تھا، طریقہ درست نہیں تھا۔ آپ نے اسے جب اس نے نماز پڑھ لی فرمایا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا پڑھتا مر گیا تو دین محمدی پر نہیں مرے گا، کسی اور ہی دین پر مرے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک بندہ نماز پڑھ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، پیارے رسول جواب دیتے ہیں، جواب دینے کے بعد کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، آ کر اللہ کے رسول کو سلام دیا، آپ نے جواب دیا اور کہا جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے تو کیا خیال ہے ہماری نماز مقبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس نماز کو صحیح کرنے کے لیے علم کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ایسا کیوں کرتے ہو، ہمارے علماء ایسے کرتے تھے، ایسا کیوں کرتے ہو، جن کے ہم بیعت ہیں وہ ایسا کرتے تھے، ایسا کیوں کرتے ہو، جن کے ہم مقلد ہیں وہ ایسا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی باتیں، دلیل کوئی نہیں، لوگوں کی باتیں بیان کرتے رہیں گے۔ یاد رکھو قبر میں اگر کوئی دنیا میں ان چیزوں کو سیکھ کر نہ گیا، یہ کہے گا انا اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے سمجھا نہ تم نے پڑھا۔ اس لیے اس سے قبل ہماری جان نکل جائے، ہماری روح آسمانوں کو پرواز کر جائے، ہم دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، اور جب قبر میں رکھا جائے اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہم سوال کے جواب میں لا ادری نہ کہیں، بلکہ وہ جوابات دیں جو اللہ کو مطلوب ہے، اور ہمیں یہ کہہ کر دھتکارا نہ جائے نہ تم نے سمجھا نہ تم نے پڑھا، بلکہ ہم جب صحیح جواب دیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے انعامات اور عنایات کے دروازے کھل جائیں۔ تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ۔ تو آخری چند باتیں، آپ نے میری گفتگو سنی ہے، اور ساری جو گفتگو ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانیے، اور اس زندگی کو کسی کام لائیے۔ روٹی کھا کر سو جانا اور پھر دنیا میں تھوڑا سا بھاگ دوڑ کر لینا، چہل قدمی کر لینا، یہ انسانیت کی معراج نہیں ہے، اور صرف یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔
اللہ وحدہ لا شریک نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم نے سیکھنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت کو یعنی پہلے تو ہم نے یہ سیکھنا ہے عبادت ہے کیا، پھر ہم نے یہ سیکھنا ہے عبادت کرنی کیسے ہے۔ عبادت جاننے کے لیے کہ عبادت کیا ہے یہ بھی علم کے ذریعے سے ہمیں پتا چلے گا، عبادت کرنی کیسے ہے یہ بھی علم کے ذریعے سے ہمیں پتا چلے گا۔ اور بھائی علم کے راستے کو اختیار کیجئے، تقلید کے بندھن توڑ دیجئے، لائی لگ مت بنیے، لوگوں کے پیچھے اندھا دھند مت چلیے، دلیل کی پیروی کیجئے، برہان کی پیروی کیجئے، براہ راست کتاب و سنت اپنے استاذوں سے پڑھیے، سمجھیے، سیکھیے، اور دنیا و آخرت میں سرخروئی، کامیابی و کامرانی والے راستے کو اختیار کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، جو سنایا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔